بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتاب مسلم اور میرے سامنے ہے صحیح بخاری۔ تو آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 880، جمعہ کے دن خوشبو، جمعہ کے دن نماز کے لیے خوشبو لگانا، یہ موضوع ہے۔ اس بارے میں حدیث نمبر ہے 880۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہم سے علی بن مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں حرمی بن عمارہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ بن حجاج نے ابو بکر بن منقدر سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمرو بن سلیم انصاری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ وہ گواہ ہوں کہ ابو سعید خدری نے فرمایا تھا کہ میں گواہ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ہر جوان پر غسل، مسواک اور خوشبو لگانا اگر میسر ہو ضروری ہے۔ عمرو بن سلیم نے کہا کہ غسل کے متعلق تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واجب ہے، لیکن مسواک اور خوشبو کا علم اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہے کہ وہ بھی واجب ہیں یا نہیں، لیکن حدیث میں اسی طرح ہے۔ ابو عبداللہ نے فرمایا کہ ابو بکر بن منقدر، محمد بن منقدر کے بھائی تھے اور ان کا نام معلوم نہیں۔ ابو بکر ان کی کنیت تھی۔ بکیر بن اشج، سعید بن ابی حلال اور بہت سے لوگ ان سے روایت کرتے ہیں، اور محمد بن منقدر ان کے بھائی کی کنیت ابو بکر اور ابو عبداللہ بھی تھی۔ اگلا باب ہے جمعہ کی نماز کو جانے کی فضیلت۔ تو دوستو، یہ ہے حدیث نمبر 881، ساتھ میں یہ عربی بھی لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو اردو ترجمہ سناتا ہوں۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہمیں امام مالک نے ابو بکر بن عبد الرحمن کے غلام سمیع سے خبر دی، جنہیں ابو صالح سمان نے، انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی، اگر اول وقت مسجد میں پہنچا، اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی پانچویں نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن امام خطبہ کے لیے باہر آ جاتا تو ملائکہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے جمعہ کی نماز میں پہنچ جانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی حدیث کی تشریح ہے۔ اس حدیث میں ثواب کے 5 درجے بیان کی گئے ہیں۔ جمعہ میں حاضری کا وقت صبح ہی سے شروع ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلا ثواب اس کو ملے گا جو اول وقت جمعہ کے لیے مسجد میں آ جائے۔ سلف امت کا اسی پر عمل تھا کہ وہ جمعہ کے دن صبح سویرے مسجد میں چلے جاتے اور نماز کے بعد گھر جاتے اور پھر کھانا کھاتے اور قیلولہ کرتے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب امام خطبہ کے لیے نکلتا ہے تو ثواب لکھنے والے فرشتے بھی مسجد میں آ جاتے ہیں اور سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ مرغ کے ساتھ انڈے کا بھی ذکر ہے، اس حقیقت پر محمول کیا جائے تو انڈے کی بھی حقیقی قربانی جائز ہوگی، جس کا کوئی قائل نہیں۔ ثابت ہوا کہ یہاں مجازاً قربانی کا لفظ بولا گیا ہے جو تقرب اللہ کے معنی میں ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے جو حدیث پڑھی، اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میرا چینل دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔